السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ہندوستان کے اس خاندان کے بارے میں جس کے عروج و زوال کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہوئیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے بارے میں، وہی مغلیہ سلطنت جس نے 300 برس تک پورے برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور اس وقت اس کی سلطنت میں آج کا پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت سمیت برما کی کچھ ریاستیں بھی شامل تھیں۔ لیکن جب اسی مغلیہ سلطنت نے تلوار کو چھوڑ کر عیش و عشرت کو اپنا زیور بنا لیا اور ظلم و ستم کا پہاڑ بلند کر دیا تو ان کے زوال کا آغاز ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ناظرین، 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو اکبر بادشاہ کی وفات کے بعد شہنشاہ ہند کے تخت پر بٹھایا گیا تو اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی، اور یہ انتہائی کمزور اور لاغر اور مالی طور پر مشکلات سلطنت کا بادشاہ بنا، جو کہ صرف انگریز کی دی گئی مراعات اور وظائف پر چل رہی تھی اور دہلی کے لال قلعے تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ دوسری جانب ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ تجارت کی غرض سے برصغیر میں داخل ہوئی تھی، اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ چکی تھی اور بہت سے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے برصغیر پر حملہ کیا تو اس وقت ہندوستان کی طرف سے کمان بہادر شاہ ظفر کو دی گئی۔ شاید مغلیہ سلطنت یہ بات نہیں جانتی تھی کہ بہادر شاہ ظفر اب اس قابل نہیں رہے، وہ ایسی فوج کی قیادت کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے۔ چنانچہ یہ فوج انگریز کی طاقتور فوج کا مقابلہ نہ کر سکی اور شکست سے دوچار ہوئی۔ شکست سے دوچار ہونے کے بعد مغلیہ سلطنت پر انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور 90 برس تک انگریزوں نے برصغیر پر حکومت کی۔ 17 اکتوبر 1858 کی بات ہے جب اس غریب الوطن بادشاہ کو 35 آدمیوں سمیت برما کے شہر رنگون روانہ کر دیا گیا، اور وہاں موجود ایک انگریز کیپٹن نیلسن نے ان کو وصول کیا۔ بلا شبہ بہادر شاہ ظفر ایک قیدی تھا، لیکن اس کے ساتھ شاہ ہند کا لقب جڑا ہوا تھا۔ چنانچہ برطانوی قوانین کے مطابق کسی بھی بادشاہ کو عام جیل میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پہ ایک انتہائی دلچسپ موڑ جنم لیتا ہے کہ کیپٹن نیلسن نے اپنے ہی گھر کے گیراج میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا، اور بادشاہ نے اپنی زندگی کے آخری 4 سال اسی گیراج میں گزارے۔ بادشاہ کے ساتھ ایک اردلی اور خادمہ کو ان کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ 7 نومبر 1862 کا یہ دن تھا جب بادشاہ کی خادمہ نے چلاتے ہوئے کیپٹن نیلسن کو مخاطب کیا، لیکن جب کیپٹن نیلسن موقع پر پہنچا تو بہادر شاہ ظفر کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ سانسوں کا قافلہ بہت دیر پہلے جسم سے گزر چکا ہے۔ چنانچہ لواحقین کو بلایا گیا۔ لواحقین میں صرف 2 لوگ حافظ محمد ابراہیم اور شہزادہ جواں بخت پہنچے، جنہوں نے بادشاہ کے غسل کا اہتمام کیا۔ غسل کے بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور جیسے تیسے کر کے نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کا مرحلہ پیش آیا تو یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال جنم لیتی ہے کہ پورے رنگون میں بادشاہ کی تدفین کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو یوں ایک سرکاری عمارت کے احاطے میں قبر کھود کے بہادر شاہ ظفر کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حافظ محمد ابراہیم نے آخری رسومات ادا کی اور قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کا آغاز کیا۔ حافظ محمد ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ سبھی مناظر آ گئی کہ جب 1837 میں پورے ہندوستان سے لوگ اس بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے جب اس کو تخت پر فائز کیا گیا، تو آج اس کو کندھا دینے کے لیے 4 افراد بھی موجود نہ تھے۔ یہ تلاوت قرآن پاک کا اعجاز تھا یا حافظ محمد ابراہیم کے گلے کا سوز کہ کیپٹن نیلسن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو آخری سیلوٹ پیش کیا، جس کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔